کیا آپ نے اصحاب فیل کے بارے میں سنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا دل خراش واقعہ پیش آیا اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ جس سال حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی سال تقریباً 570 عیسوی میں ابرہہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی۔ اہل حبشہ یمن کو فتح کر کے وہاں حکمران بن گئے تھے۔ جب یہ ملک ابرہہ بن سبا کے قبضے میں آیا تو اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا بنوایا جس کا نام کلیس رکھا۔ اس کا تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی۔ جو لکڑی استعمال کی گئی اس میں سونے سے پچکاری کی گئی تھی۔ یہ اپنے زمانے کی عظیم الشان عمارت تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل عرب کو کعبے کی مرکزیت سے ہٹا کر اس کی طرف لگا دیا جائے۔ یہ عمارت عربوں کو بہت گراں گزری، چنانچہ ایک شخص نے موقع پا کر اس گرجا گھر میں غلاظت ڈال دی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ بہت طیش میں آ گیا اور قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو ضرور منہدم کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے سے ایک بڑا لشکر لے کر وہ طائف پہنچا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنا آدمی جناتا حمیری عبد المطلب کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو کعبے کو گرانے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود حفاظت فرمائے گا۔ آپ خود ابرہہ کے دربار میں پہنچے، اسے عزت سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ آپ نے اس سے ملاقات بھی کہا، ملاقات میں بھی صاف فرمایا اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ مکہ واپس آ گئے اور اہل مکہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر یہ آخری دعا مانگی، اے خدا، یہ بندہ ناچیز اپنے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے اور تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ نصارہ کا صلیب خانہ کعبہ پر بلند ہو جائے اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب آ جائے۔ ابرہہ اپنا لشکر لیے غرور میں بدمست بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اچانک عذاب الہی کا شکار ہوا۔ کعبہ پر حملہ بھی نہ کرنے پایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی سمت سے ابابیل پرندے گول کے گول چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں دبائے نمودار ہوئے اور اس کے لشکر پر کنکریاں پھینکنی شروع کر دی۔ ایک ایک کنکری گولی بن کر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر بس بن کر رہ گیا۔ نہ وہ ہاتھی رہے اور نہ ہاتھی والے، ان کے عزائم آن کی آن میں خاک میں مل کر رہ گئے۔ یہ واقعہ ولادت باسعادت کے قریب ترین زمانے میں ہوا۔ اس واقعے کے 40 روز بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ہم نے ان کا دعویٰ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر گول کے گول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کے سنگریزے مارتے تھے؟ تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ جانوروں کا کھایا ہوا بس۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین مکہ کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا کیونکہ آپ جو ان میں موجود ہیں۔ بے شک اس حادثے کے وقت آپ ان میں موجود تھے، اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ اہل مکہ جن کو ابرہہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ عذاب ٹالا گیا اور عذاب لانے والے کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ وہی کعبہ تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دستے مبارک سے حجر اسود نصب کرنا تھا۔ یہ کعبہ وہی کعبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے قبلہ بنا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی گستاخ اس مقدس عمارت کو میلی آنکھ سے دیکھ سکتا اور دل میں برے ارادے لے کر اس کی طرف قدم بڑھاتا؟ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔